نیب کا شہباز شریف کی ضمانت سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ، نیب کی قانونی ٹیم نے مشاورت شروع کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے مظہر اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ مظہر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، آج لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ آج شانہ اقبال ہاؤسنگ کرپشن سکینڈل اور رمضان شوگر ملز کیس میں تو نیب کی ٹیم، اعلیٰ حکام اور ان کی قانونی ٹیم نے اس پر مشاورت شروع کر دی ہے تاکہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، اور ان چیزوں کو جو ہے جس میں یہ جو یہاں ہائی کورٹ میں پیش نہیں کی جا سکی ہے، جن کی بنا پر ضمانت ہوئی ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے گا اور سپریم کورٹ میں اس کیس کو اس کی اپیل دائر کی جائے گی۔ تو نیب کو تحریری فیصلے کا انتظار ہے۔ جو ہی ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کا تحریری فیصلہ موصول ہوتا ہے، اس کے بعد مقررہ جو تاریخ کے اندر نیب سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مظہر اقبال آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر فیصل وارث صاحب موجود ہیں۔ فیصل وارث صاحب، کیا کہے گا؟ آشیانہ اور رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی ہے، کیا رد عمل دیں گے بطور حکومتی رکن؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، جب سزا کا عمل ختم ہو جائے جس ملک سے، وہ ملک تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ ایک ریت ہے اور روایت ہے کہ جو بڑے ڈاکو، کرپٹ، چور، مجرم ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، اور یہی رہا ہے ہمیشہ۔ 20 سال تک سنوائی نہیں ہوتی اور سب باہر نکل آتے ہیں، اور یہ اگر طرز طریقہ رہا ہمارے ملک کا تو پھر یہ ملک تباہی کی طرف یہاں تک جو پہنچا ہے وہ انہی سب چیزوں کی وجہ سے پہنچا۔ اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے فیصلے کے اوپر تو میں نہیں کوئی رائے دے سکتا، لیکن جو نااہلی نظر آ رہی ہے ہمارے اداروں کی، تحقیقاتی اداروں کی، کہ وہ شواہد یہاں نہیں پیش کیے وہاں پیش کریں گے، تو سو رہے تھے یہاں تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں جب ہائی پروفائل کیسز کے اوپر، کرپشن کے کیسز اور ڈاکوؤں کے اوپر، جنہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا، ملک کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر دی، بیرون ملک دشمن ممالک کے ساتھ مل کے ہماری چیزوں، ہماری افواج کے پاس چیزیں لیک کی، ان کو بیل اس لیے مل رہی ہے کیونکہ کورٹ میں شواہد نہیں پہنچتے، اور شواہد کیوں ڈیلے ہو جاتے ہیں اور کیوں سپریم کورٹ میں ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ میری بات سے باہر ہے۔ اور پروسیکیوشن کا بھی یہ حال ہے۔ تو اس کا ایک ہی پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ شواہد ناکافی تھے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے اب کیس بھی کمزور تھا، لیکن یہ بتائیں کہ اب پی ایس سی کا چیئرمین ہونے پہ آپ کو اعتراض ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ایک ایسا شخص جس پہ الزامات ہو، جس پہ جیل سے جسے لایا جاتا ہو، وہ شخص کیسے پی ایس سی کی چیئرمین شپ کو کر سکتا ہے یا اس کو ہیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو جس موقف پہ کھڑا تھا، جس موقف کے تحت میں نے شہباز شریف صاحب کی وجہ سے منسٹر انکلیو کا سرکاری گھر بھی چھوڑ دیا تھا، میں اس موقف پہ ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا دل ہے، میری شواہد ہے، میری پوری زندگی گزر گئی ان کی کرپشن دیکھتے ہوئے، تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ مجرم ہے اور رہیں گے یہ مجرم۔ باوجود اس کے کہ انہیں ضمانت پہ رہا کر دیا گیا ہے، اور ابھی مزید ظاہر ہے نیب آگے جائے کہ کیس پہ پرسیو کرے گا، مقدمہ ختم نہیں ہوا، تو آپ نے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا مجرم ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک آدمی کے کرتوت سے اس کو پہچانے جاتے ہیں، ان کا کرتوت یہ رہا ہے، اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو پھر یہ فرشتے ہونے چاہیے، پھر ان کو سر پہ بٹھانا چاہیے، کیونکہ ملک تو یہاں ترقی کی راہوں پر لے گئے، ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، تو کن کے اوپر ہے؟ ہمارے اوپر ہے۔ جو تباہی آج تک ملک کی ہوئی ہے وہ ان کے اوپر ہے، سارے ادارے تباہ کر دیے، سارے ادارے مسدود کر دیے، اور پھر شواہد نہ پیش کر کے یا کمزور شواہد پیش کر کے یا صحیح پراپر لائرز نہ پیش کر کے یہ اگر بیلیں ہوگی تو پھر اداروں کا کیا کام ہے؟ ہم تو اداروں کو کرٹیسائز کریں گے، اداروں کی کارکردگی کے اوپر کرٹیسائز کریں گے، کیونکہ ہم عدلیہ کو تو اس لیے بولتے ہیں عدلیہ تو فیصلے میرٹ پہ شواہد پہ کریے، یا شواہد ہی دیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم شواہد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دیں گے اور یہاں نہ پیش کر سکے، تو کیوں نہیں پیش کر سکے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ they are answerable to the country, to the public of Pakistan, to the government of Pakistan. یہ کیا ہو رہا ہے یہ تماشا؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور شواہد کیوں نہیں مل رہا ہے۔ فیصل وارث، بہت شکریہ آپ کا اپنا موقع پیش کرنے کے لیے۔